بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب السادس فی الحکایات واللطائف۔ حکایت کی جمع کہانی قصہ، اور لطائف لطیفہ کی جمع۔ چھٹا باب ہے حکایات اور لطیفوں کے بیان میں، حکایتوں اور لطیفوں کے بیان میں۔ قیل لمجنون عد لنا المجانین قال هذا يطول بي ولكن اعد العقلاء۔ عد یعد شمار کرنا، اس سے فعل امر ہے عد۔ مجانین مجنون کی جمع ہے، پاگل۔ طال یطول مانا لمبا ہونا۔ ایک مجنون سے کہا گیا کہ ہمیں پاگلوں کی گنتی بتاؤ۔ عد لنا المجانین یعنی ہمیں پاگلوں کی تعداد بتاؤ، گنتی بتاؤ، پاگلوں کی تعداد بتاؤ، شمار کرو ہمارے لیے۔ قیل لمجنون عد لنا المجانین، ایک پاگل سے کہا گیا کہ ہمیں پاگلوں کی تعداد بتاؤ۔ قال هذا يطول بي، تو اس پاگل نے کہا کہ یہ بات مجھ پر لمبی ہو جائے گی، یعنی مشکل ہو جائے گی میرے لیے ان کی تعداد بتانا نا۔ قال هذا يطول بي، اس نے کہا کہ یہ مجھ پر لمبا ہو جائے گا، یعنی یہ بتانا میرے لیے مشکل ہے۔ ولكن اعد العقلاء، لیکن ہاں میں عقل مندوں کو شمار کر سکتا ہوں، عقل مندوں کی تعداد بتا سکتا ہوں۔ ولكن اعد العقلاء، لیکن میں عقل مندوں کی تعداد بتا سکتا ہوں، یعنی عقل مندوں کی بنسبت پاگلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ قیل للقمان ما اقبح وجهک، لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ تو کتنا بدصورت ہے۔ ما اقبح وجهک، تیرا چہرہ کتنا برا ہے، یعنی تو کتنا بدصورت ہے۔ قال اتعیب هذا النقش علی ام علی النقاش، عاب یعیب عیب لگانا۔ تو کہا کہ لقمان حکیم نے فرمایا کیا تو اس نقش سے مجھ پر عیب لگا رہا ہے، ام علی النقاشی، یا نقاش پر، ٹھیک ہے، کیا تو اس نقش کا عیب مجھ پر لگا رہا ہے یا نقاش پر۔ اتعیب هذا النقش علی ام علی النقاش، کیا تو اس نقش کا عیب یا اس نقش کے ذریعے عیب مجھ پر لگا رہا ہے یا پھر نقاش پر، یعنی تو مجھے برا کہہ رہا ہے، یعنی میرے چہرے کو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ کہنے کا مطلب۔ جلس الاسکندر یوما فما رفع الیہ حاجۃ فقال لا اعد هذا اليوم من ایام ملکی۔ بادشاہ اسکندر ایک دن اپنے تختے پر بیٹھا، فما رفع الیہ حاجۃ، تو اس کے سامنے کوئی بھی حاجت پیش نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، کوئی حاجت اس کی طرف نہیں اٹھائی گئی، یعنی اس کے دربار میں کسی نے کوئی بھی ضرورت پیش نہیں کی۔ فما رفع الیہ حاجۃ، تو اس کے سامنے کسی نے بھی حاجت پیش نہیں کی، کوئی حاجت پیش نہیں کی۔ فقال لا اعد هذا اليوم من ایام ملکی، ملک بادشاہت، حکومت، تو اس نے کہا کہ میں اس دن کو اپنی بادشاہت کے دنوں میں شمار نہیں کروں گا یا شمار نہیں کرتا۔ فقال لا اعد هذا اليوم من ایام ملکی، تو اس نے کہا کہ میں اس دن کو اپنی بادشاہت کے ایام میں شمار نہیں کروں گا۔ روی ان ابا العتاہیۃ مر بدکان وراق فاذا کتاب فیہ بیت من الشعر، بیان کیا گیا ہے کہ ابو العتاہیہ کا گزر ایک کتاب فروش کی دکان سے ہوا، وراق یعنی کتاب بیچنے والا، کتاب کاپی وغیرہ بیچنے والے کو وراق کہیں گے۔ روی ان ابا العتاہیۃ مر بدکان وراق، بیان کیا گیا ہے کہ ابو العتاہیہ ایک کتاب بیچنے والے کی دکان سے گزرے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا کتاب فیہ بیت من الشعر،
تو اتفاقاً اس میں ایک کتاب تھی جس میں یہ شعر تھا، بیت من الشعر، یعنی شعر کا یہ بیت تھا، مطلب یہ شعر تھا. فَإِذَا کتاب فیہ بیت من الشعر، تو اتفاقاً وہاں ایک کتاب تھی جس میں یہ شعر تھا. لن ترجع الانفس عن غیہا ما لم یکن لہا زاجر. رجع یرجع لوٹنا، انفس نفس کی جمع ہے، اور غی گمرہی، سرکشی، یہ سب آتے ہیں اس کے معنی. زاجر یعنی ڈانٹنے پھٹکارنے والا. لن ترجع الانفس عن غیہا، نفوس اپنی گمرہی سے باز نہیں آئیں گی، اپنی گمرہی سے نہیں رکیں گی، اپنی گمرہی سے باز نہیں آئیں گی، یہی زیادہ صحیح ہے. نفوس اپنی گمرہی سے باز نہیں آئیں گی، ما لم یکن لہا زاجر، ما لم یکن منہا لہا زاجر، جب تک انہی میں سے کوئی انہیں ڈانٹنے والا نہیں ہوگا. ما لم یکن منہا لہا زاجر، جب تک انہی میں سے کوئی انہیں ڈانٹنے والا نہیں ہوگا. نفوس اپنی گمرہی سے، اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گی جب تک انہی میں سے انہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا. قال لمن ھذا، تو ابو العتاہیہ نے جب یہ شعر دیکھا تو دکاندار سے کہا کہ لمن ھذا، یہ شعر کس کا ہے؟ فقیل لابی نواس، تو جواب ملا کہ یہ ابو نواس کا شعر ہے. لابی نواس، ابو نواس کا شعر ہے. فقال وددت انہ لی بنصف شعری، تو ابو العتاہیہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اشعار کے نصف حصے کے بدلے یہ ایک شعر میرا ہو جائے. وددت، میں چاہتا ہوں، انہ لی، کہ یہ میرا ہو جائے، بنصف شعری، میرے اشعار کے نصف کے بدلے، میں نے جتنے بھی اشعار لکھے ہیں ان تمام اشعار کے آدھے حصے کے بدلے میں، ہے نا، یہ میرا ہو جائے. مطلب وہ شعر انہیں بہت زیادہ پسند آیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا قیمت کے طور پر اگر میرے تمام اشعار کا آدھا بھی لے لیا جائے اور یہ شعر مجھے دے دیا جائے تو یہ بھی مجھے پسند ہے. قال رجل لأقلیدس الحکیم لا استریح او اتلف روحک. اتلف یتلف، ضائع کر دینا، ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، اس کے معنی آتے ہیں. استراح یستریح، آرام کرنا. اقلیدس حکیم سے ایک شخص نے کہا کہ لا استریح او اتلف روحک، میں آرام نہیں پاؤں گا یا پھر تیری جان لے لوں گا. یا تو میں آرام نہیں پاؤں گا یا پھر تیری جان لے لوں گا، مطلب دونوں میں سے ایک کام کروں گا. جب تک میں تیری جان نہیں لے لوں گا تب تک آرام نہیں پاؤں گا، یہ مطلب ہے اس کا. لا استریح، میں آرام نہیں کروں گا، او اتلف روحک، یا پھر تیری جان لے لوں گا، تیری جان ہلاک کر دوں گا. فقال وانا لا استریح حتی اخرج الحقد من قلبک. حقد بغض و کینہ. تو اقلیدس نے کہا کہ اور میں آرام نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں تیرے دل سے بغض نکال دوں، یعنی جب تک میں تیرے دل سے بغض نہیں نکال دوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، نا، آرام نہیں کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا. وَأَنَا لَا أَسْتَرِيحُ حَتَّى أُخْرِجَ الْحِقْدَ مِنْ قَبْلِكَ، اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں تیرے دل سے بغض نہ نکال دوں، یہاں تک کہ میں تیرے دل سے بغض نکال دوں. دخل ذو ذنب على سلطان فقال له بأي وجه تلقانی. ذو ذنب گنہگار، ذنب کا معنی گناہ ہوتا ہے، ذو ذنب گناہ والا یعنی گنہگار. لقی یلقا سے تلقا ہے، اس کے ساتھ یا ضمیر مفعول بھی ہے، یا ضمیر ملنا. ایک گنہگار ایک بادشاہ کے سامنے آیا. دیکھا، دخل ذو ذنب علی سلطان، ایک گنہگار ایک بادشاہ کے سامنے آیا، ایک بادشاہ کے دربار میں آیا. فقال له، تو اس بادشاہ نے اس گنہگار سے کہا، بأي وجہ تلقانی، کس منہ سے تو نے مجھ سے ملاقات کی، یا کس منہ سے تو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، یا کس منہ سے تو مجھ سے ملنے آیا ہے. بادشاہ نے اسے کہا بأي وجہ تلقانی، کس منہ سے تو مجھ سے ملنے آیا ہے. فقال بالوجہ الذی القى به اللہ وذنوبی الیہ اعظم وعقابہ اکبر فاعف عنہ. کہا کہ
اس چہرے، اس منہ سے، ہے نا، بالوجہ الذی، اس منہ سے جس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا جس چہرے کو لے کر کے، ہے نا، وذنوبی الیہ اعظم، اور میرے گناہ اس کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں، وعقابہ اکبر، اور اس کی سزا زیادہ بڑی ہے۔ یعنی بادشاہ نے اس سے یہ کہا تھا کہ تو کس منہ سے، تو اتنا بڑا گنہگار ہے تو کس منہ سے تو یہاں پر آ گیا، ہے نا، تیرے اتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ اسے کہہ رہا ہے کہ اسی منہ کے ذریعے، اسی منہ کو لے کر کے میں آیا ہوں جس منہ کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، جس منہ کو لے کر کے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری بنسبت میرے گناہ زیادہ بڑے ہیں، مطلب یہ کہ تمہاری نظر میں میرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، یعنی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہ بہت بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بھی تمہاری سزا سے بہت بڑی ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے جب میں اس کی بارگاہ میں اسی منہ کو لے کے جا سکتا ہوں تو پھر تمہارے بارگاہ میں کیسے نہیں آ سکتا۔ بأي وجہ تلقانی، کس منہ سے تم مجھ سے ملنے آیا ہے؟ فقال بالوجہ الذی القى به اللہ، تو اس نے کہا کہ اسی چہرے، اسی منہ سے جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، وذنوبی الیہ اعظم، حالانکہ میرے گناہ اس کی بارگاہ میں زیادہ بڑے ہیں، وعقابہ اکبر، اور اس کی سزا بھی زیادہ بڑی ہے، فعفى عنہ، تو اس بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ رأى الاسکندر رجلا حسن الاسم قبیح السیرۃ فقال له، اسکندر بادشاہ نے ایک خوبصورت نام والے اور بدسیرت شخص کو دیکھا، خوبصورت نام اور بدسیرت شخص کو دیکھا، خوبصورت نام والے بدسیرت شخص کو دیکھا، فقال له، تو اس سے کہا، اما ان تغیر اسمک او سیرتک، غیر یغیر، بدلنا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ یا تو اپنا نام بدل لے یا پھر اپنی سیرت، اما ان تغیر، یا تو بدل لے اسم کا، اپنا نام، او سیرت کا، یا پھر اپنی سیرت، یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنی سیرت بدل لے۔ تکلم رجل عند عبد الملک بکلام ذهب فیہ کل مذہب، ایک شخص نے عبد الملک کے سامنے ایسی بات کہی، بکلام ذهب فیہ کل مذہب، جس میں اس نے ہر رائے کو جمع کر لیا، یعنی بہت زیادہ عمدہ بات کہی۔ تکلم رجل عند عبد الملک بکلام ذهب فیہ کل مذہب، ایک شخص نے عبد الملک کے سامنے ایسی بات کہی جس میں اس نے ہر رائے کو جمع کر دیا۔ فقال له وقد اعجبہ، تو اس نے اس سے کہا، حالانکہ اسے وہ بات پسند آئی تھی، یعنی عبد الملک کو وہ بات پسند آئی، اور پھر اس نے کہا، اصل میں ہے فقد اعجبہ وقال له، یہ ہونا چاہیے، یعنی تقدم و تاخر، ٹھیک ہے، یعنی اسے پھر وہ بات اسے پسند آئی تو پھر اس نے اس سے یہ کہا، وہی فقال له وقد اعجبہ، تو عبد الملک نے اس سے کہا، حالانکہ عبد الملک کو اس کی بات پسند آئی تھی، وقد اعجبہ، اسے وہ بات پسند آئی تھی۔ ابن من انت یا غلام، سے پوچھا کہ ابن من انت یا غلام، تو کس کا بیٹا ہے اے لڑکے تو کس کا بیٹا ہے؟ فقال ابن نفسی یا امیر المؤمنین، تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں اپنا لڑکا ہوں، یعنی میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا پھر جو بھی خوبیاں ہیں وہ میری خود کی ہے۔ یہ رہا ابن نفسی یا امیر المؤمنین التی نلت بہا ھذا المقعد منک، میں اپنے اسی نفس کا بیٹا ہوں اے امیر المؤمنین، التی نلتو بہا، نالا یہ نالوں سے ہے، نلتو یعنی پانا، المقعد کا معنی ہوتا ہے مقام، میں اپنے اسی نفس کا بیٹا ہوں اے امیر المؤمنین کہ جس کے ذریعے سے میں نے آپ سے یہ مقام پایا ہے، اسی نفس کا بیٹا ہوں اے امیر المؤمنین جس کے ذریعے سے میں نے آپ سے یہ مقام پایا ہے کہ آپ نے قال صدقت، عبد الملک نے کہا کہ تو نے سچ کہا۔ اخذ ھذا المعنی ابن درید فقال، ابن درید شاعر نے اس معنی کو لیا تو یہ شعر کہا،
کن ابن من شئت وکن مؤدبا فإنما المرء بفضل حسه. حس یہ علم اور سمجھ کے معنی میں بھی آتا ہے، علم و فہم کے معنی میں، ہے نا. کن ابن من شئت، تو جس کا چاہے بیٹا ہو جا، وکن مؤدبا، لیکن مؤدب ہو جا، یعنی ادب سیکھ لے. وکن مؤدبا، اور باادب ہو جا. فإنما المرء بفضل حسه، کیونکہ انسان اپنے علم کی فضیلت سے ہی انسان ہے، یعنی پہچانا جاتا ہے. فإنما المرء، کیونکہ انسان ہے، بفضل حسه، اپنے علم کی فضیلت سے ہی. یا پھر یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ یہ اس کا جو فعل ہے وہ مقدر ہے. انسان پہچانا جاتا ہے یا بلندی پاتا ہے بفضل حسه، اپنے علم کی فضیلت سے یا اپنی سمجھ کی فضیلت سے. کن ابن من شئت وکن مؤدبا، جس کا چاہے بیٹا ہو جا، وکن مؤدبا، لیکن باادب رہے، باادب ہو. فإنما المرء بفضل حسه، کیونکہ انسان اپنے علم کی فضیلت سے پہچانا جاتا ہے یا بلندی پاتا ہے. ولیس من تکرمہ لغیرہ مثل الذی تکرمہ لنفسہ، اور وہ جس کی عزت تو غیر کی وجہ سے کرتا ہے. تکرمہ لغیرہ، اکرم یکرم کا معنی ہوتا ہے عزت کرنا. تکرمہ، جس کی تو عزت کرتا ہے، لغیرہ، غیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیسا من، لیسا نہیں ہے وہ جس کی تو عزت غیر کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے. لیسا مثل الذی، اس کی طرح نہیں ہے. تکرمہ لنفسہ، جس کی عزت تو خود اسی کی وجہ سے کرتا ہے. اور وہ جس کی عزت تو غیر کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے، اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کی عزت تو اسی کی وجہ سے کرتا ہے، خود اسی کی وجہ سے، ہے نا، اسی کی ذات کی وجہ سے کرتا ہے. اس کی طرح یہ نہیں، یعنی وہ شخص جو عزت خود اپنے نام سے کماتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو عزت کسی دوسرے کے نام سے کماتا ہے یا پہچان بناتا ہے کسی دوسرے کا نام کا سہارا لے کر کے. اس سے بہتر وہ شخص ہے جو خود اپنی پہچان بناتا ہے. رجل غضب علیہ مولاه فقال اسألک باللہ ان علمت انی لک اطوع منک للہ فاعف عنی عفى اللہ عنک فاعف عنہ. ایک شخص اپنے غلام پر غضبناک ہوا، ایک شخص نے اپنے غلام پر غصہ کیا، ہے نا، غضب، غصہ کیا. رجل غضب علیہ مولاه، ایک شخص پر اس کا آقا غصہ ہوا، مولا ہو ہے آقا. ایک شخص پر اس کا آقا غضبناک ہوا، ایک شخص پر اس کے آقا نے غصہ کیا. فقال، تو اس نے کہا، اسألک باللہ، میں اللہ کے واسطے تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسألک، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یا میں تجھ سے، اصلاً لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، اسألک باللہ، اللہ کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں. ٹھیک. ان علمت انی لک اطوع منک، اطوع اس کا معنی ہے زیادہ پرہیزگار، زیادہ عبادت گزار، ہے نا، زیادہ طاعت گزار. ان علمت انی لک اطوع منک، اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہوں تجھ سے زیادہ، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. عفى اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. فاعف عنہ، تو اس نے اسے معاف کر دیا. رجل غضب علیہ مولاه، ایک شخص پر اس کا آقا غضبناک ہوا تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اسألک باللہ، اللہ کے واسطے میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ، ان علمت انی لک اطوع منک للہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجھ سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہوں، میں تجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہوں. ٹھیک ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. عفى اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. فاعف عنہ، تو اس نے اسے معاف کر دیا. کان الاسکندر یوما علی تخت مملکتہ وقد رفع الحجاب، بادشاہ اسکندر ایک دن اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا. مملکت یعنی بادشاہت. ٹھیک ہے. تخت مملکت یعنی بادشاہت کا جو تخت ہوتا ہے جسے تخت شاہی کہتے ہیں. تخت شاہی، تخت مملکت یعنی تخت شاہی. تو اسکندر بادشاہ ایک دن اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا.
اور حجاب اٹھایا گیا. فقدم بین یدیہ لصن، لصن معنی چور، تو اس کے سامنے ایک چور کو پیش کیا گیا. قدمہ ایک چور کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. فامر بصلبہ، تو اس نے اسے سولی چڑھانے کا حکم دیا. فامر بصلبہ، تو اس نے اسے سولی چڑھانے کا حکم دیا، پھانسی دینے کا حکم دیا. فقال ایھا الملک انی سرقت ولم یکن لی شہوۃ فی السریقۃ ولم یطلبھا قلبی. تو اس نے عذر پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ہیں، ایھا الملک، اے بادشاہ، انی سرقت، بے شک میں نے چوری کی ہے، کہ انی سرقت، بے شک میں نے چوری کی ہے، ولم یکن لی شہوۃ فی السریقۃ، لیکن میں چوری کرنا نہیں چاہتا تھا، ہے نا، میں نے چوری کرنے کے ارادے سے چوری نہیں کی. ولم یکن لی شہوۃ، اور مجھے چوری کرنے کی چاہت نہیں تھی، میں چوری کرنا نہیں چاہتا تھا نا. ولم یطلبھا قلبی، اور نہ ہی میرے دل نے چوری کو طلب کیا تھا، میرے دل نے چوری کا ارادہ کیا تھا، ہے نا، اور نہ ہی میرے دل نے چوری کا ارادہ کیا تھا، میں نے چوری کی خواہش نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، لم یکن لی شہوۃ فی السریقۃ، مجھے چوری کی خواہش نہیں تھی. ولم یطلبھا قلبی، اور نہ ہی میرے دل نے اس کا ارادہ کیا تھا. فقال الاسکندر لا جرم انک تصلب ولا یطلب قلبک الصلب ولا یریدہ. لا جرم یہ لابدہ کی طرح ہی معنی دیتا ہے، اسی کی طرح استعمال ہوتا ہے. صلب یصلب سے مجہول، صلب یصلب ہے یعنی سولی، پھانسی لگ جانا، ٹھیک ہے، پھانسی دیا جانا. ہاں، الصلب یعنی سولی. تو اسکندر بادشاہ نے کہا کہ یقیناً، لا جرم یقیناً، انک تصلب، تجھے سولی دی جائے گی، ہے نا، یقیناً تجھے پھانسی دی جائے گی. ولا یطلب قلبک الصلب، حالانکہ تیرا دل پھانسی کو نہیں چاہے گا، ہے نا، حالانکہ تیرا دل پھانسی کو طلب نہیں کرے گا. ولا یریدہ، اور نہ ہی اس کا ارادہ کرے گا، نہ ہی اس کو چاہے گا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ ولا یطلب قلبک الصلب، حالانکہ تیرا دل پھانسی نہیں چاہتا ہے، پھانسی کو طلب نہیں کرتا ہے. ولا یریدہ، اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتا ہے. کان ابراہیم ابن ادہم یوما یحفظ کرما فمر بہ جندی فقال. حضرت ابراہیم بن ادہم ایک دن کھجور کے ایک بیل کی حفاظت، وہ انگور کے ایک بیل کی حفاظت کر رہے تھے. کرمن انگور کی بیل، اس میں انگور لگتے ہیں. فمر بہ جندی، تو ایک لشکری، ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا. فقال اعطنا من هذا العنب، تو اس نے کہا کہ ہمیں اس میں سے کچھ انگور دے دو. اعطنا من هذا العنب، ہمیں اس میں سے کچھ انگور دے دو. فقال ما امرنی صاحبہ، مجھے اس کے مالک نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. امر یا امر ہوتا ہے حکم دینا ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی اس حساب سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی اجازت نہیں دی. ما امرنی صاحبہ، مجھے اس کے مالک نے اجازت نہیں دی ہے اس چیز کی. فاخذ یضربہ بالصوت، الصوت کا مطلب ہوتا ہے سوٹا، کوڑا، ٹھیک ہے. فاخذ یضربہ بالصوت، اخذ فعل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لگنے، یعنی اخذ یضرب مارنے لگا، ٹھیک ہے. اخذ یاکل کھانے لگا، اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے شروع کرنے کے لیے کسی کام کو. فاخذ یضربہ بالصوت، تو وہ ان کو کوڑے سے مارنے لگا، وہ سپاہی حضرت ابراہیم بن ادہم کو کوڑے سے مارنے لگا. فطأطأ رأسہ، تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. وقال اضرب رأسا طالما عصى اللہ، یہ ظالمن ہے، ٹھیک ہے. یا پھر طالما کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کے معنی میں بھی آتا ہے اس کا. اضرب رأسا طالما عصى اللہ، یا پھر اضرب رأسا ظالما عصى اللہ، کہ
مار اس سر کو، اس ظالم سر کو جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یا مار اس ظالم سر کو جو اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی نافرمانی کرتا ہے، یا جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. کہ اضرب رأسا طالما عصى اللہ، سر کو مار جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. فن حجز الرجل ومضى، ان حجز کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. فن حجز الرجل تو وہ سپاہی رک گیا، ومضى اور چلا گیا. مضى یعنی گزرنا، جانا، چلنا. ومضى اور چلا گیا. عاد الخلیفۃ المعتصم خاقان عند مرضه، خلیفہ معتصم خاقان کے پاس اس کی بیماری کے وقت حاضر ہوا. وکان لخاقان اذ ذاک ابن اسمہ الفتح، اور اس وقت خاقان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فتح تھا. فقال له المعتصم، تو معتصم نے اس سے کہا، یعنی اس کے بیٹے فتح سے کہا، داری احسن ام دارو ابیکا، دار مانا گھر، داری احسن میرا گھر زیادہ اچھا ہے، ام دارو ابیکا یا پھر تیرے باپ کا گھر، تیرے والد کا گھر. داری احسن ام دارو ابیکا، میرا گھر زیادہ اچھا ہے یا پھر تیرے والد کا گھر زیادہ اچھا ہے. فقال ما دام امیر المؤمنین فی دار ابی فہی احسن، تو اس لڑکے نے کہا کہ جب تک امیر المؤمنین میرے باپ کے گھر میں ہے تو یہی زیادہ اچھا ہے. جب تک امیر المؤمنین میرے باپ کے گھر میں ہے تب تک یہی زیادہ اچھا ہے. وقال المعتصم للفتح وعلى يده خاتم یاقوت احمر فی غایت الحسن ارأیت احسن من هذا الخاتم؟ فقال نعم الید التی فیہا. اور خلیفہ معتصم نے فتح سے ایک مرتبہ کہا جبکہ اس کے ہاتھ میں سرخ یاقوت کی ایک انگوٹھی تھی. یہ احمرہ یاقوت کی صفت ہے، خاتم و یاقوت احمرہ، سرخ یاقوت کی ایک انگوٹھی تھی اس کے ہاتھ میں. فی غایت الحسن، جو نہایت خوبصورت تھی، حسن کی انتہا میں تھی، یعنی نہایت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. ارأیت احسن من هذا الخاتم، اس نے فتح سے کہا کہ کیا تو نے اس انگوٹھی سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہے؟ ارأیت، کیا تو نے دیکھی ہے، احسن من هذا الخاتم، اس انگوٹھی سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں، الید التی فیہا، وہ ہاتھ جس میں یہ انگوٹھی موجود ہے، یعنی خلیفہ معتصم کا ہاتھ. کہا کہ نعم، ہاں دیکھی ہے. کیا؟ تو الید التی فیہا، یعنی وہ ہاتھ جس میں یہ انگوٹھی ہے. قال الحسن والحسین لعبد اللہ ابن جعفر، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ارشاد فرمایا، انکا قد اسرفت ببذل المال، بذل مانا خرچ کرنا ہوتا ہے، اسرف یسرف، اسراف کا مطلب فضول خرچی کرنا، زیادہ خرچ کرنا. تو حضرت حسنین کریمین نے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ نے مال خرچ کرنے میں اسراف سے کام لیا ہے، آپ نے مال خرچ کرنے میں اسراف کیا ہے. قد اسرف ببذل المال، آپ نے مال خرچ کرنے میں اسراف کیا ہے. فقال بے ابی انتما و امی، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ دونوں پر قربان، بے ابی و امی انتما، ہے نا، بے ابی انتما و امی، کہ میرے ماں باپ آپ دونوں پر قربان. ان اللہ عودنی ان یتفضل علی و عودتہ ان اتفضل علی عبیدہ. عود یعود کا معنی ہے عادت بنانا، ٹھیک ہے. تفضل یتفضل، مہربانی کرنا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ مجھ پر فضل فرماتا ہے، یعنی وہ مجھ پر مہربانی کرتا ہے. وعودتہ ان اتفضل علی عبیدہ، اور میں نے اپنی عادت اس کی بارگاہ میں یہ بنا لی ہے کہ میں اس کے بندوں پر مہربانی کروں گا، اس کے بندوں پر سخاوت کروں گا نا، اس کے بندوں میں سخاوت کروں گا. ان اللہ عودنی ان یتفضل علی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے یہ عادت بنا لی ہے
کہ وہ مجھ پر فضل فرماتا ہے، وعودتہ ان اتفضل علی عبیدہ، اور میں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ میں اس کے بندوں پر فضل کرتا ہوں، یعنی میں اس کے بندوں پر مہربانی کرتا ہوں، ان پر سخاوت کرتا ہوں۔ فاخاف ان اقطع العادۃ فیقطع عنی عادتہ، میں خوف کھاتا ہوں کہ میں اگر اپنی عادت بدل دوں گا، اپنی عادت ختم کر دوں گا، قطع یقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ختم کرنا، میں اگر اپنی عادت ختم کر دوں گا فیقطع عنی عادتہ، تو وہ مجھ پر سے اپنی عادت اٹھا لے گا، یعنی اپنا فضل اٹھا لے گا مجھ پر سے، تو وہ اپنی عادت مجھ سے منقطع کر دے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ حکیہ ان رجلا تکلم بین یدی المأمون فاحسن، بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مامون، خلیفہ مامون کے سامنے کوئی بات کہی، فاحسن تو اچھا کیا، یعنی کوئی اچھی بات کہی۔ حکیہ ان رجلا تکلم بین یدی المأمون فاحسن، بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مامون، خلیفہ مامون کے سامنے کوئی اچھی بات کہی، فقال ابن من انت، تو خلیفہ مامون نے اس سے پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ قال ابن الادب یا امیر المؤمنین، اس نے کہا میں ادب کا بیٹا ہوں اے امیر المؤمنین۔ قال نعم النسب انتسبت الیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ نعم النسب انتسبت الیہ، کتنا اچھا نسب ہے جس کی طرف تو نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، انتسبت تو نے منسوب کیا، الیہ جس کی طرف، اس کی طرف تو نے اپنے آپ کو منسوب کیا، یعنی جس کی طرف تو منسوب ہوا۔ نعم النسب انتسبت الیہ، کتنا اچھا نسب ہے وہ جس کی طرف تو نے اپنے آپ کو منسوب کیا، جس کی طرف تو منسوب ہوا۔ لقی ہارون الرشید الکسائی فی بعض طرقہ فوقف علیہ وتحفی بسؤالہ عن حالہ، ہارون رشید کی کسی راستے میں امام کسائی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کی ملاقات ہوئی امام کسائی سے کہیں راستے میں، نا فی بعض طرقہ، ان کے کسی راستے میں، یعنی کہیں راستے میں ان کی ملاقات امام کسائی سے ہوئی۔ فوقف علیہ وتحفی بسؤالہ عن حالہ، تو ہارون رشید جو ہے وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ تحفی عن حالہ کا مطلب ہوتا ہے حالت پوچھنا، تحفی بسؤالہ عن حالہ، تو انہوں نے امام کسائی کی حالت پوچھی۔ فقال انا بخیر یا امیر المؤمنین، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں بخیر ہوں، ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں۔ ولو لم اجد من ثمرۃ الادب الا ما وهب اللہ تعالی لی من وقوف امیر المؤمنین لکان ذلک کافیا محتسبا، ولو لم اجد جو ہے اس کی جو جزا ہے لکان کافیا محتسبا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ولو لم اجد من ثمرۃ الادب، اگر میں ادب کا کچھ بھی حصہ نہ پاتا، ثمرہ کا مطلب ہوتا ہے پھل، ٹھیک ہے، ادب کا ثمرہ یعنی ادب کا کچھ بھی حصہ، ادب اگر نہ پاتا نا، ولو لم اجد من ثمرۃ الادب، اگر میں ادب کے ثمرے سے کچھ بھی نہ پاتا، ٹھیک ہے، الا ما وهب اللہ تعالی لی، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، من وقوف امیر المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین کا کھڑا ہو جانا، یعنی میرے لیے امیر المؤمنین کا کھڑا ہو جانا، اس کے سوا اگر میں ادب کا کچھ بھی حصہ نہیں پاتا، لکان ذالک کافیا محتسبا، تو یہی مجھے کافی و وافی ہوتا، تو اتنا ہی مجھے کافی و وافی ہوتا۔ ولو لم اجد من ثمرۃ الادب، اگر میں ادب کا ثمرہ کچھ بھی نہ پاتا، الا ما وهب اللہ تعالی لی من وقوف امیر المؤمنین، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہبہ کیا، مجھے عطا کیا، یعنی امیر المؤمنین کا کھڑا ہونا، میرے لیے امیر المؤمنین کا کھڑا ہونا، لکان ذالک کافیا محتسبا، تو میرے لیے وہی کافی و وافی ہوتا، ضرور میرے لیے وہی کافی و وافی ہوتا۔ لطم رجل قیس بن عاصم فی جامع البصرة فقال له لعلك خاطرت ان تلطم سید بنی تمیم، قال نعم، فقال ارجع فلست به، ایک شخص نے قیس ابن عاصم کو بصرہ کی جامع مسجد میں تھپڑ مارا، فقال له، تو انہوں نے اس سے کہا، لعلک خاطرت ان تلطم سید بنی تمیم، شاید تو نے یہ سوچا کہ تو بنو تمیم کے سردار کو تھپڑ مار رہا ہے،
शायद तूने ये सोचा, लअल्लका खातरता, शायद तूने ये सोचा, अन तल्तिम सय्यदा बनी तमीम, कि तू बनु तमीम के सरदार को थप्पड़ मार रहा है। क़ाला नाम, उसने कहा हाँ मैंने यही सोचा था। फ़क़ाला इरजि फ़लस्त बिही, फ़लस्तु बिही है, फ़लस्तु बिही, इरजि या फिर फ़लस्त बिही भी हो सकता है। इरजि फ़लस्त बिही, लौट जा क्योंकि तूने उस चीज़ को नहीं पाया। ठीक है, यानी जिस चीज़ का तूने इरादा किया था उस चीज़ को तू नहीं पाया और वो तू नहीं हो पाया। फ़लस्त बिही क्योंकि तू वो नहीं हो पाया, यानी तू जिस इरादे से आया था कि बनु तमीम के सरदार को मार सके, तू वो इरादा पूरा नहीं कर सका, वो काम करने वाला तू नहीं हुआ, है ना। फ़लस्त बिही, तो तू वो नहीं हो सका। और फ़लस्तु बिही अगर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वो नहीं हूँ। फ़लस्तु बिही क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। क़ाला रजुलुन लिइब्न उयैनता अल मुज़ाहु सुन्नतुन, फ़क़ाला सुन्नतुन वलाकिन लिमन युहसिनुहु। सुन्नतुन, ये सुब्बतुन नहीं, आगे सुन्नतुन का लफ्ज़ मौजूद है। एक शख्स ने हज़रत इब्न उयैना से कहा कि मज़ाक सुन्नत है, तो उन्होंने कहा सुन्नतुन वलाकिन लिमन युहसिनुहु, सुन्नत है लेकिन उसके लिए जो इसको अच्छे से करता है ना, लिमन युहसिनुहु, जो इसमें एहसान करता है, यानी जो इसमें भी इसको अच्छाई के साथ करता है, भलाई के साथ करता है ना। ऊपर इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, जैसे भी ऊपर आया था तकल्लमा फ़अहसना, वैसे इसके अंदर भी है, यानी जो अच्छा मजाक करता है। ठीक, वलाकिन लिमन युहसिनुहु, लेकिन उसके लिए जो अच्छा मजाक करता है। जैसे हदीस वगैरह में कहीं कहीं पर आया है मजाक करने के, मजाक किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजाक के तौर पे कुछ कहा कि मिसाल के तौर पे एक सहाबी आए, उन्होंने ये पूछा कि उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने सवारी का सवाल किया कि हमें कोई सवारी दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे ऊँट के बच्चे पर बिठाऊँगा। तो मतलब कुछ मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कहा कि मैं सीरियस हूँ, तो हुज़ूर ने फरमाया मैं भी तो सही कह रहा हूँ कि ऊँट जो है कितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी ऊँटनी का तो बच्चा ही होता है। तो इस तरह के अल्फाज और भी आई हैं। तो वही कह रहे हैं कि वलाकिन लिमन युहसिनुहु, ये उसके लिए है, सुन्नत उसके लिए है जो अच्छा मजाक करता है ना। अबुल अयनाई क़ाला लहुल मुतवक्किल, मुतवक्किल ने अबुल अयना से कहा कैफ़ तरा दारना हाज़िही, आप हमारे इस घर के बारे में क्या राय रखते हैं। कैफ़ तरा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, दारना हाज़िही, हमारे इस घर के बारे में। फ़क़ाला या अमीर अलमुमिनीन राअयतु अन्नासा यबनून दूर फ़िद दुनिया, दूर दार की जमा है, व अंत तबनी दुनिया फ़ी दारिका। तो उन्होंने कहा अमीरुल मुमिनीन, मैंने लोगों को देखा है कि वो दुनिया में अपने घर बनाते हैं ना, यबनूना वो बनाते हैं, अद्दूरा अपने घर फिर दुनिया में, राअयतुन्नास यबनून अद्दूरा फिर दुनिया, मैंने लोगों को देखा है कि वो दुनिया में अपने घर बनाते हैं। व अंत तबनी दुनिया फ़ी दारिका, और आपने अपने घर में दुनिया बना ली है। वक़द नज़म बादुल उदबाई फ़ी हाज़ल माना, और किसी अदीब ने इसी माना में यह शेर कहा है कि वली मसअलतुन बादु फ़आजिलनि बिइख़बारी बनैत दारा फ़ी दुनिया का अम दुनिया का फ़िद्दारी। मेरा एक सवाल है तो जल्दी से उसका जवाब दो, फ़आजिलनि तो जल्दी करो, बेख़बारी उसका ख़बर देने में, यानी उसका जवाब देने में, उसको बताने में। इख़बार का मतलब होता है बताना भी आता है इसका माना। वली मसअलतुन बादु फ़आजिलनि बिइख़बारी, मेरा एक सवाल है तो जल्दी से उसका जवाब दो, जल्दी से बताओ। बनैत दारा फ़ी दुनिया का अम दुनिया का फ़िद्दारी, तुमने दुनिया में अपना घर बनाया है या फिर अपने घर में दुनिया बनाई है। ठीक है, घर में अपनी दुनिया बनाई है। बनैत दारा फ़ी दुनिया का, तुमने दुनिया में अपनी दुनिया में घर बनाया है, अम दुनिया का फ़िद्दारी, या फिर घर